جی، تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں طیب مسانی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. بہت ساری کوشش ہے آئی ایم او کے حوالے سے، آئی ایم او کے جنرل سیکریٹری. تو ان سے معلوم کرتے ہیں آج کے ایونٹ کے حوالے سے کہ وہ کیا کہیں گے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس ہونا کیوں ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت ہی عمدہ، بہت اچھے، اللہ کا کرم ہے. اور آپ تشریف لائے آج ہمارے ایونٹ میں، مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ ماشاءاللہ آپ کافی سینئر میں، ہم جرنلسٹ میں آپ کو کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں ابھی کانٹیکٹ کیا اور آئے ہیں. ہم سے جو سوال کرنا ہو ہم کھڑے ہیں، سوال کیجئے، حاضر ہیں. اچھا طیب صاحب، یہ بتائیے کہ آج جو آئی ایم او نے بہت بڑی کاوش کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ دوسرے فورم میں یا آرگنائزیشن میں یا بہت سارے ایسے لوگ اس طرح کے ایونٹ کریں تو کیا فائدہ پہنچ سکتے ہیں ہماری میمن کمیونٹی اور پاکستان کی اکنامی کو؟ دیکھیے، ہمارے آئی ایم او کا مقصد بھی یہی ہے کہ نیڈی لوگوں کو گھٹانا اور گیور یعنی دینے والوں کو بڑھانا. اس کے کئی طریقے ہیں. یا ان کو جابس آپ اچھی دلوا دیں جو ان ایمپلائڈ ہیں تاکہ وہ نیڈی کم ہوں، یا ان کو آپ ووکیشنل گائیڈنس کروا دیں، کوئی ہنر لے لیں، کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ لے لیں، وہ اس سے کم ہوگی نیڈی لوگوں کی تعداد. یا پھر مائکرو فائنانس کے ذریعے ان کو چھوٹا موٹا بزنس فائنانس کر دیں. یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن آج جو باتیں ہوئی ہیں نا، یہ میں آپ کو بتا دوں بہت ہی مفید باتیں ہوئی ہیں. جتنے بھی بزنس کانفرنس کے اسپیکر آئے تھے انہوں نے یہی کہا کہ میمن جو ہے نا، میمن دماغ رکھتا ہے. وہ بزنس جب کرتا ہے تو وہ نقصان کی کبھی نہیں سوچتا، وہ فائدہ ہی سوچتا ہے کہ فائدہ ہی کر کے دکھائے گا. اور زبیر موتی والا صاحب نے آج بہت اچھی مثالیں دیں. اس کے بعد احمد چنائی صاحب آئے، وہ ہمارے بلال دبئی سے آئے، بلال موتی صاحب، کمال کر دیا. ان لوگوں کی اسپیچز لوگوں نے سنی اور انہوں نے ہمارے ملک کی پوری اسٹیٹسٹکس دے دی ہمیں، اور ملک کو کیسے ترقی دیں گے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے مواقع ہونے چاہیے. میں آج سمجھ آدھے سے زیادہ لوگوں نے ان سے سوجھ بوجھ لیے، انہوں نے سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. اور ایسی کانفرنسز ہونی چاہیے جس سے لوگ سیکھیں. اور آئی ایم او یہی چاہتا ہے کہ دیکھیے، مچھلی پکڑنا سکھاؤ، مچھلی کھلاؤ نہیں ڈائریکٹلی. تو کیا ہوگا، اس کو مچھلی کس طرح پکڑنی ہے اس کے لیے پوری تیاری کرے گا. اس کے بعد گھر لائے گا، اس کو محنت سے پکائے گا، اس کو پتہ لگے گا کہ کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں جب مچھلی پکڑتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو جتنے بھی ان کو اپلفٹ کریں کسی بھی طرح سے، تاکہ وہ لینے والے کم ہو جائیں، دینے والے بڑھ جائیں. تو ملک کی قوم کی اپنے ہماری برادری کی ترقی ہوگی، آٹومیٹیکلی ہمارے ملک کی ترقی ہوگی. تو ہم بہت خوشحال ہو جائیں گے اللہ نے چاہا. تو ہماری یہی کوشش ہے. ہماری آئی ایم او کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ دنیا کے میمنوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا. وہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں اسی طرح کانفرنسز کے ذریعے. IM2M انٹرنیشنل میمن ٹو میمن بزنس کانفرنس یہ کرتے ہیں. ہمارا دیگر ملکوں میں جو ہم نے پروگرام اس میں ایکسپو بھی کیے، انٹرنیشنل ایکسپو بھی کیے، ہم نے فیملی فیسٹیول کیے، بچت بازار کیے، بہت سارے کیے. اسی انداز میں ہمارا تیسرا دن کل ہوگا، وہ فیملی فیسٹیول کا ہے. اس میں ہم نے آپ کو سوچ تعجب ہوگا، ہم نے پچھلے دنوں کینیا میں کیا تو ہم نے ایک فوڈ فیسٹیول رکھا تھا. ہم نے ان خواتین کو اسٹال دیے جو بیچاری غریب تھیں، کہاں، کینیا میں، اور انہوں نے یک مشت اتنا کمایا کہ وہ دعائیں دیتی رہیں کہ بھئی ہم سے آپ نے انسٹال کے پیسے بھی نہیں لیے اور ہمارا کھانا بھی ختم ہو گیا 2 گھنٹے میں. اسی طرح کل ہمارا فوڈ فیسٹیول ہے، اس میں ہم نے صرف 500 نامنل 500 اسٹال کے چارجز لیے. اب وہاں خواتین لگائیں گی، اپنے اسٹال لگائیں گی، کھانے پینے کی چیزیں رکھیں گی. جو ان کو 2 پیسہ ملے گا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وہ اپنے آہستہ آہستہ اپنے فیملی کا خیال کریں اور یہ ان کے لیے راستہ ہوگا. اگر کوئی چیز اچھی بنی اور لوگوں نے واہ واہ کی تو وہ اس کو کیٹرنگ کے ذریعے سپلائی کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ اپلفٹ ہو سکتی ہیں. تو ہم اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کاوشیں کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں. بالکل. اچھا طیب صاحب، یہ بتائیے کہ ہمارا جو قوم کا اثاثہ، ہماری یوتھ جنریشن، وہ آج کل بہت پریشان ہے. اس حوالے سے کچھ کہیں گے کہ گورنمنٹ کو یا اس ٹائپ کے فورم کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس کے لیے میں بالکل، کل ہم جو گئے تھے 2 گھنٹہ گزارا ہم نے گورنر ہاؤس میں. وہاں انہوں نے ٹیکنیکل اسکول، ایڈوانس ٹیکنالوجی، IT کی اسکول، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ویلفیئر کے ادارے کھولے ہوئے رکھے ہوئے. اور بشیر فاروق صاحب نے بھی IT کے پتہ نہیں کتنے ہزار بچوں کو سکھانا شروع کیا IT. اور ان کا پلان ہے اس کو ایکسپورٹ کریں گے، بلینس آف ڈالر کمائیں گے. تو نوجوانوں کو چاہیے، یہ میرا میسیج بھی ہے کہ آپ لوگ کوئی ہنر سیکھ لیں جس میں IT آج کل ٹاپ پہ ہے. IT اگر آپ نے IT میں قدم رکھا اور کامیاب ہو گئے تو آپ ملک کا اثاثہ بھی ہوں گے، اپنی فیملی کے لیے بھی اثاثہ ہوں گے اور فیملی کو آپ فیڈ کر سکیں گے. تو یہی جوانوں کو میرا پیغام ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پر کمن. یا پھر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی
جس کے جواں ہوں خود ہی صورت فولاد. ایک اور آپ کا جملہ ڈو گڈ اور ہیو گڈ. وہ بالکل میں اکثر میرا بچپن سے میرے اس میں لوگوں میں بھی ہے, میرے اس میں دیکھیے ڈی پی میں ڈو گڈ ہیو گڈ, کر بلا ہو بلا. تو ہم بھلا کی سوچیں, لوگوں کی بھلے کرنے کی سوچیں گے, قدرتی طور پہ ہمارا بھلا ہو جائے گا. اچھا, دی میمن ٹی وی کے کچھ الفاظ کہیں گے؟ دی میمن ماشاءاللہ بہت ہی گریٹ, بہت ہی تیزی سے ابھرا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بچہ علی گوڈل, نو ڈاؤٹ علی گوڈل نے جب سے اسٹارٹ کیا میں جانتا ہوں اس کو, اور آج ماشاءاللہ بہت ہائی لیول پہ اس کی اڑان بہت اونچی گئی, اور میں اس کے لیے ہر وقت آئی وش ہم آل دا بیسٹ اینڈ سکسیز ان فیوچر لائف. اور ابھی وہ شاید عمرے پہ گئے علی گوڈل, اللہ ان کو ہر طرح سے کامیابی کامرانی سے ہمکنار کرے, ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرے. سو مامن, تھینک یو سو مچ.